خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے مجھے اور آپ کو زندگی کی بحالی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے بڑے ادب سے، خاموشی سے کھڑے ہوں اور کتاب مقدس کی عزت کریں اور خدا کا کلام سنیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا خادم کتاب مقدس لے کر سامنے آیا ہے، خود بخود ادب میں، احترام میں، بائبل کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو تلاوت کلام پاک سنیے پیدائش کی کتاب سے، اور اس کا 5واں باب ہے 22 سے 24 آیت۔ اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ You may be seated. Thank you very, very much. سب سے پہلے خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت آداب عرض ہے، سلام عرض ہے۔ بڑی خوشی ہے کہ خدا نے ہم سب کو اپنے فضل سے اس سنو فالنگ کے وقت میں یہ توفیق دی کہ ہم خدا کے گھر میں پہنچے۔ دور دور سے جو آئے ہیں، خاص میں ان کو دیکھ رہا ہوں، بڑی بات ہے۔ ہم سوچ رہے تھے، گھر میں باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی پہنچ سکے گا کہ چرچ تک۔ آج 24 گھنٹے سے یہ سنو فالنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال جتنے بھی آپ خدا کے گھر میں پہنچے ہو، ویلکم۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے بڑی ذمہ داری سے خدا کا کلام لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یہ کوئی اپنی باری پوری کرنے کے لیے نہیں کہ یہ تو بوئز کا اور اگلا اقبال کا ہے، نہ یہ نہیں بات۔ یہ جو پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اسپیشل ہے۔ جب مجھے کورونا ہوا پچھلے دنوں، تو گھر والوں نے آئسولیشن میں بھیج دیا، کمرے میں بند کر دیا، دروازہ بند، میں اکیلا۔ ان کا خیال تھا کہ بیمار ہیں تو یہ لیٹی ہوئے ہوں گے، سوئے ہوں گے، کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران پاک روح نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ لکھ۔ میں نے کاغذ لیا، پین لیا، لکھنا شروع کر دیا۔ گھر والوں کو خیال تھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دروازہ بند ہے، ادھر نہ جائے، ڈسٹربنس نہ ہو۔ لیکن اسی دوران یہ سارا سلسلہ جاری رہا، اور خداوند کا روح میرے ساتھ بات کرتا رہا، اور میں پین اور کاغذ لے کے لکھتا رہا۔ تو سب سے پہلے وہ بات آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ کلام تو میرے ساتھ ہوا، میرے لیے اور میری فیملی کے لیے، لیکن میرے دل میں آیا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ جو میسج اس وقت ہے، یہ پروفیٹک ہے، اور یہ چیلنج ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی کلیسیا کے لیے۔ تلاوت کلام پاک میں جب بیٹی پڑھ رہی تھی تو آپ نے سنا کہ نوح کے زمانے کی دنیا کس قدر وائلنٹ تھی،
کس قدر کرپٹ تھی، کس قدر بری تھی کہ خدا نے فیصلہ ہی کر لیا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، فنش کر دوں گا، کہ بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور اگر خدا کہے اپنے منہ سے کہ بدی بہت بڑھ گئی ہے تو کتنی بدی ہوگی۔ لیکن اسی بدی میں، اسی تاریکی میں، اسی ظلمت میں، اسی اندھیرے میں نوح بھی تھا اور اس کا خاندان بھی۔ انہوں نے سروائیو کیا، اسی ماحول میں موجود رہے اور زندہ رہے، اور خدا کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ خدا نے کہا کہ نوح تو میری نگاہ میں مقبول ہے۔ تو آج کا جو سبجیکٹ ہے آپ کے سامنے ہے، ہاؤ ٹو سروائیو in the evil world, corrupt culture and godless society. Let me repeat again. کچھ لکھ لیں اگر کاغذ پین آپ کے پاس ہے تو، میں نے بھی لکھا اس لیے سنا رہا ہوں۔ How to survive in the evil world, corrupt culture and godless society. کیا یہ للکار نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیا یہ چیلنج نہیں ہے میرے لیے؟ اس لیے لکھ لو اور جانو کہ اسکینڈینیویا کی کرپٹ سوسائٹی، کرپٹ کلچر، گاڈ لیس یہ دنیا، اس میں نے اور آپ نے، ہمارے بچوں نے، فیملی نے، چرچ نے کیسے موجود بھی رہنا ہے اور زندہ بھی رہنا ہے خدا کے لیے۔ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، بڑی برائی ہے، یہ ہے وہ ہے، alright، ٹھیک ہے، لیکن جو خدا کے پیارے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، جن کا تعلق حنوک اور نوح کی طرح زندہ خدا کے ساتھ ہے اور خدا کی قربت، دوستی اور رفاقت میں قدم اٹھاتے ہیں، they will survive. Hallelujah. Hallelujah. They will survive. تو یہاں آپ جب میں پڑھ رہا تھا، حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اسی بری دنیا میں سے خدا نے اس کو بچایا بھی اور اپنے ساتھ آسمانوں میں اٹھایا بھی۔ نوح اور اس کی فیملی کو پانی پر خدا نے اٹھایا بھی، محفوظ بھی رکھا، اور انہوں نے دیکھ لیا، انجوائے کیا کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا کتنی مبارک بات ہے، اور خدا بچاتا ہے۔ نمبر 1 یہی میں لکھ سکتے ہیں، خدا کا ساتھ، خدا کا ساتھ یہ بچاتا ہے۔ کلچر چاہے کیسا ہو، سوسائٹی چاہے کیسی ہو، دنیا چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، اور ساری بائبل کو اگر آپ پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، کوئی ایماندار دنیا میں ایسا نہیں گزرا جسے بڑا اچھا ماحول ملا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں بہت ٹھیک ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں بڑا کمفرٹیبل محسوس۔ نو نو نو، آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں اکیلے دعا میں بیٹھ کے، اور آپ خدا کے چیمپئنز اور ہیروز کی رول کال پڑھیں عبرانیوں 11 باب، لگ پتہ جائے گا کہ وہ لوگ کس دنیا میں جیتے رہے، کس طرح جیتے رہے، موجود بھی رہے اور وہ ہیرو بھی بنے، خدا کے سورما بھی رہے، سلطنتوں کو مغلوب کیا۔ سلطنتوں نے ان کو مغلوب نہیں کیا، انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا۔ وہ نیکی کر کے بدی پر غالب آئے، بدی ان پر غالب نہیں ہوئی۔ وجہ ان کا ایمان یاوے پر تھا، یہوہ پر تھا، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ریگارڈلیس، قطع نظر، بلا لحاظ وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے۔ اور ہمارے بچنے کی بھی یہی صورت ہے۔ یسعیاہ 43
बाब की 2 आयत लिख ले, यिर्मयाह 13 बाब की 11 आयत लिख ले, ज़बूर 23 सारा ही पढ़ ले। The Lord is my shepherd, I shall not want। हालात इतने भी खराब हो कि मौत की वादी में से गुजरना पड़ जाए, मैं किसी बुला से नहीं, वजह तो मेरे साथ, मेरा शेफर्ड मेरे साथ है। अगर हम इस तरह खुदा के साथ चल रहे, 2 नंबरी नहीं, जैसे अभी भाई बता रहा था, बेफायदा नहीं कि गीत भी गाते जाओ, दुआ भी करते जाओ, चंद भी अटेंड करते जाओ और परनाला अपना अपनी जगह पर ही रखते जाओ। दुनियादारी, नफसानियत, जिस्मानियत, हैवानियत, शैतानियत अपनी जगह पर ही रहे, लेकिन हम इबादत भी करते जाए, दुआ भी करते जाए, गीत भी गाते जाए, कलाम भी सुने सुनाए। नो, ऐसे लोगों को खुदा गुनाहगारों में लिखता है, ये गुनाह करते हैं। नंबर 2, हाउ टू सर्वाइव। मौजूदा खराब जहान में कैसे जिंदा रहना है, कैसे मौजूद रहना है खुदा के लोगों को, खुद, फैमिली, चर्च। दूसरा पॉइंट है अल मसीह का जोर, अल मसीह की कुव्वत। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो 6, 10 से 13 लिख ले, पढ़ने की जरूरत नहीं। यूहन्ना 15वां बाब 1 से 7 लिख ले, पढ़ने की जरूरत नहीं। फिलिपियों 4:13 लिख ले, जो मुझे ताकत बख्शता है वो यीशु है। यूहन्ना 16:33 लिख ले, घर में जाके दुआया रूह में पढ़े न हवाला जात हो, ताकि पाक वो हमारे दिल दिमाग को खोले कि हाउ टू सर्वाइव इन स्कैंडिनेवियन करप्ट कल्चर, गॉडलेस सोसाइटी, इवल वर्ल्ड। 1976 में जब पहली दफा मेरा स्कैंडिनेविया का ट्रिप था इवेंजलिस्टिक, तो क्वेटा शहर में मैं कन्वेंशन कर रहा था, कलाम सुना रहा था, तो वहाँ स्वीडिश मिशनरी था। जब उसको पता चला कि मुझे इनविटेशन आया है स्कैंडिनेविया के मुल्कों से 5 माह की मीटिंग्स के लिए, तो उन्होंने कहा, भाई इकबाल, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा स्कैंडिनेविया जा रहा हूँ, स्वीडन जा रहा। तो उसने कहा नहीं, आप सदोम और अमूरा जा रहे हो, जरा तैयारी करके जाना। तो मैं पहले नहीं आया था इधर, इसलिए मुझे इतनी बात की समझ ना आई। तो उसने कहा इतना ही काफ़ी है, आप स्वीडन नहीं जा रहे, आप सदोम और अमूरा में जा रहे हैं, तो अपना बड़ा ख्याल रखना है और रूह में रहना है और कलाम भी सुनाना है। तो अंदाज़ा करो उस वक्त ये बात थी, तो आज का क्या हाल है। आज हम तो चर्च में थोड़ी देर बैठ के घर चले जाते हैं, यहाँ का जो माहौल है गॉडलेस है, करप्ट है, ईवल है। और मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बता सकता शर्मनाक या परेशान हो जाए, इतना ही काफ़ी है कि इस जगह में, इस माहौल में, इस दुनिया में अगर मौजूद रहना है और खुदा के लिए जिंदा रहना है, तो खुदा के हाथ में हाथ और मसीह का जोर चाहिए। हालेलुया। और इफिसियों 6 बाब की 10वीं आयत में पौलुस ने इफिसस के पेंटिकॉस्टल चर्च को लिखा, गर्ज खुदावंद उसके जोर में कुव्वतवार बन। किसके जोर में? अपना जोर नहीं, अपने इल्म का भरोसा नहीं, अपने मसल पर भरोसा नहीं, अपने पैसे पर तवक्कल नहीं, खुदावन की कुव्वत में, जोरावर में। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइट, ताकि इब्लीसी माहौल का मुकाबला भी कर सको और कायम भी रह सको।
صرف مقابلہ نہیں کرنا، قائم بھی رہنا ہے، موجود بھی رہنا ہے دنیا میں، زندہ بھی رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ with God، with Christ۔ 15 باب یوحنا میں کیا لکھا ہے؟ ڈالی تنے کے اندر پیوستہ ہو 24 گھنٹے۔ ونے بھائی سمجھ رہے ہو میری بات؟ اردو کچھ مشکل ہے لیکن ٹرائی کوشش کریں۔ مجھے ترس آتا ہے انڈین بھائی بہنوں پر کہ اردو میں جب ہم بولتے کچھ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، سخت ہوتا ہے۔ لیکن مسیح نے کہا جس طرح ڈالی تنے کے اندر رہتی ہے، پیوستہ، قائم، تو خیر ہے، خیر ہے۔ اگر ڈالی تنے سے الگ ہو جائے تو پھر سوکھ جاتی ہے، پہلی بات۔ پھر لوگ گاڈ لیس، ایول، کرپٹ لوگ ان جدا جو ڈالیاں ہیں ان کو سوکھی کو لے جاتے ہیں، خدا نہیں، لوگ جلا دیتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ خدا جلاتا ہے نا، لوگ سوکھی ڈالیاں جو تنے سے دور ہیں، تنے کا جوہر ختم ہو گیا، لوگ جلا دیتے ہیں۔ آپ کے چاروں طرف لوگ ہیں آپ کو جلانے کے لیے، لہذا مسیح میں 24 گھنٹے ہم پیوست رہیں تاکہ اس کی قوت ہم میں چلے، اس کا بلڈ ہماری نسوں میں چلے، تاکہ کوئی ہمیں چھین نہ سکے۔ اور اگر ہم مسیح میں ہیں تو مسیح کا دعویٰ 10 باب جان 10 میں ہے، کوئی میری بھیڑ کو میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا۔ کوئی کلچر، کوئی سوسائٹی، کوئی دنیا مسیح کے بندے کو، خدا کے بندے کو خدا اور مسیح کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا۔ اگر سروائیو ہونا ہے، اس دنیا میں صحیح روحانی زندگی گزارنی ہے، مسیح کے ساتھ آسمان پر جانا ہے، تو مسیح میں، مسیح کی قوت اور قدرت۔ نمبر 3 لکھ لیں، روح القدس کی معموری اور بھرپوری اور مخموری، یہ اشد ضروری ہے۔ بڑے لوگ دعوے دار ہیں کہ ہمیں پاک روح کا بپتسمہ، معموری کو تو وہ سمجھتے ہیں، بھرپوری اور اس کے اوپر تیسری ڈگری مخموری، انٹاکسیکیشن، ٹن ہو جانا اور پتہ ہی نہیں کہ کدھر جانا اور کدھر نہیں جانا۔ پھر پاک روح جدھر چاہے لے جائے۔ آدمی کا اپنا جو سلسلہ ہے، اپنی سوچیں، اپنی پلاننگ، اپنے پروگرام، اپنی مرضی، فنش۔ Those who are led by the Holy Spirit are the children of God۔ جو اپنی مرضی کے ایماندار ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہو سکتے۔ اتنے معمور ہو جاؤ، اتنے معمور پاک روح سے کہ ہر روز آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ملنا چاہیے، اور پاک روح جو ہے اس کا زور، اس کی قوت، اس کا مسا ایسا ہو کہ آپ نہیں بلکہ پاک روح آپ کو لیے پھرے جدھر وہ چاہے۔ Not my will, but His will, Holy Spirit's will be done۔ آپ لکھ سکتے ہیں اعمال 8 اور لوکا 24:49، لوک 24 chapter 49th verse، Acts 1:8، You shall receive power۔ کن کو مسیح نے کہا؟ اپنے شاگردوں۔ کیا ضرورت
ضرورت ہے پاور کی؟ اتنے کافی آدمی دعا مانگ سکتا ہے، کلام پڑھ سکتا ہے، گیت گا سکتا ہے، کلام کی باتیں کر سکتا ہے، اور کیا چاہیے؟ لو سب کچھ مسیح کے شاگردوں نے یوحنا سے اور مسیح سے سیکھا تھا. انہوں نے توبہ کی تھی، انہوں نے بپتسمے لیے ہوئے تھے، پر مسیح نے ان کو کہا یروشلم سے باہر نہیں جانا، بڑا مشکل ہے، دنیا خراب ہے، کلچر خراب ہے، سوسائٹی بڑی بری ہے، آپ نے نہیں جانا. کہ ہم نے مسیح سے 3 سال اسٹڈی لی ہے، ہم نے یوحنا کا بڑا کلام سنا ہے وغیرہ. نو 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 نو، میں دنیا کے آخر تک تمہیں بھیجوں گا، تم جاؤ گے، انجیل سناؤ گے، کراس کلچر پروگرام ہوگا، تو یہ تم خود نہیں کر سکتے. آپ کی 3 سال کی جو بائبل سٹڈی ہے سے کام نہیں چلے گا. یوحنا اور مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر تم نے جو کچھ سٹڈی لی سے کام نہیں بنے گا. You need power from on high. قوت کا لباس، پاک روح کی طاقت، پھر تم نیشن ٹو نیشن، ٹرائب ٹو ٹرائب، لینگویج ٹو لینگویج، up to the end of the world, you will go for me. تو پاک روح کا بپتسمہ ہر روز ملنا چاہیے. اسی لیے پالوس نے افسیوں کو لکھا، حالانکہ وہ پاک روح پا چکے تھے، پھر کیا لکھا؟ being filled with the Holy Spirit. لکھا کہ نہیں؟ کیوں لکھا؟ اس کو پتا تھا کہ پاک روح کی معموری، بھرپوری اور مخموری اور طاقت اور قوت جو الہی ہے، اس کے بغیر خدا کے جو ماننے والے ہیں دنیا کے اندر موو نہیں کر سکتے، مشکل ہوگا. نمبر 4 لکھ لو، خدا کا کلام، ورڈ آف گاڈ. جب شیطان بڑے ظالمانہ انداز میں میرے مسیح پر حملہ ہوا، وہ یرو کے پہاڑوں میں بیابان میں 40 دن 40 رات آزمائے گئے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے ابلیس نے بڑا بھرپور حملہ کیا. اور مسیح کس طرح غالب ہوئے، کس طرح سروائیو ہوئے، کس طرح وہ فتح مند ہوئے. میں اکثر یاد کرتا رہتا ہوں، اٹ از ریٹن. ابلیس نے جب بھی حملہ کیا کسی طرف سے، چاہے آنکھوں کی خواہش ہو، چاہے جسم کی خواہش ہو، چاہے زندگی کی شیخی ہو، مسیح کا جواب سنیے. لکھ رہے ہو آپ، سن رہے ہو آپ، اٹ از ریٹن. اپنے باپ کے کلام کی وجہ سے ابلیس کو شرمندہ کیا، شکست دی، یہاں تک کہ اس کی دوڑ لگ گئی. یا مسیح نے لاسٹ پر یہ کہا، گیٹ دی ہینڈز ڈاؤن، جیسے آپ کتے کو کہتے ہیں کہ دور ہو جا. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں نہیں کہتے، یہاں تو کتوں کا منہ چومتے دیکھے، یہاں کی بات نہیں. پاکستان میں اگر وہ بہت اندر آ جاتا تھا جہاں کھاتے پیتے تھے، ہمیں کہتے دفع ہو جائے، یہ اس طرح کچھ کہتے تھے. گیٹ دی ہینڈز ڈیول، اور شیطان بھاگ گیا. ہاؤ؟ تھرو دا پاور آف دا ورڈ آف گاڈ. جب ابلیس حملہ کرتا تھا تو مسیح نے کسی دفعہ یہ نہیں کہا کھلویا تو من بائبل لے آؤں دے. نہ، مسیح نے شیطان کو یہ نہیں کہا کہ لیٹ می گیٹ دا بائبل. نو، اتنا مسیح نے 30 سال کے اندر بائبل کو کھایا، پیا، ہضم کیا کہ اس کو کوئی کتاب ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں.
کلام خدا اندر سے آتا تھا ایک چشمے کی طرح جب بھی ضرورت ہے. کوئی صدوقی ہو، کوئی فریسی ہو، کوئی فقی ہو، کوئی ہیرودی ہو، کوئی بھی آ جائے اور سوال کر دے، اس طرح کلام اندر سے نکلتا تھا. کتاب پڑھ کے وہ جواب نہیں دیتے تھے. یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں، پھر بتاؤں گا، میں جا کے دیکھوں گا، میں کل آپ کو جواب دوں گا. خدا کے کلام کو میرا مسیح کھا گئے تھے، پی گئے تھے، ہضم کر گئے تھے، کشید کر گئے تھے اپنی پرسنالٹی میں، اور جہاں بھی ضرورت پڑی خدا کا کلام ان کو سروائیو رکھتا تھا، کامیاب کرتا تھا. زبور 119 9 10 11 میں کیا لکھا ہے؟ جوان جوانی میں کس طرح سروائیو کر سکتا ہے بری سوسائٹی میں، کلچر میں، دنیا میں، جبکہ جو نوجوان ہے، یوتھ ہے، سلپری ایج ہوتی ہے، ہر طرف ٹمپٹیشنز ہوتی ہے، فیصلوں کا وقت ہوتا ہے جوانی میں. ہاؤ ٹو سروائیو. تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا تے کرانا تیرا یوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنی راہ. یہ سوال ہے، لیکن جواب یہ ہے تیرے کلام کے سبب سے لڑکپن اور جوانی محفوظ رہے گی، لیکن خدا کے کلام سے. اس لیے میں کہتا ہوں بہت زیادہ بائبل مقدس کی اسٹڈی کرو، میڈیٹیٹ کرو، اور ایک لفظ انگریزی کا برو کرنا، کشید کرنا. جیسے شراب بناتے ہیں اور اس کو کشید کرتے ہیں اور عرق نکالتے ہیں، پھر بوتل میں بھرتے ہیں، اور آپ اس کا کلر دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کتنا ٹھیک ہے، کشید ہوا ہے. عرق نکالے بائبل کا. بعض لوگ صرف پڑھتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے، جب بھی موقع مل گیا پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نو 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 نو. کلام، یہاں تک داؤد نے کہا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی. نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا دنیا میں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، لیکن تیرے کلام سے مجھے روشنی ملتی ہے. اور اتنا مشکل ہے میرے لیے چلنا دنیا میں، لیکن تیرا کلام چراغ ہے میرے قدموں کے لیے. قدم کے لیے نہیں، قدموں کے لیے. For every step, every day, your word is needed. So یہ کلام جو ہے بائبل، اس کے ساتھ عشق کیجئے. ثواب کمانے کے لیے اس کو نہ پڑھیے، برکت سمجھنے کے لیے نہ پڑھیے. یہ آپ کے لیے نور ہے. اس کے بغیر آپ اندھیرے میں نہیں سروائیو کر سکتے. اس کے بغیر آپ جنگلی اس برے ماحول میں قدم نہیں اٹھا سکتے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میرے ورنہ اس روشنی کے بغیر ہم اس کلچر میں نہیں جی. کیوں ہمارے بچے اڑا لیے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں جوانی میں، چرچ چھوڑ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا بائبل سے رشتہ نہیں رہتا، وہ خدا کے کلام کے قریب نہیں، ان کو پاک روح کا کوئی تجربہ نہیں، ان کو مسیح کی رفاقت کا کوئی پتہ نہیں، ان کو خدا کی حضوری، رفاقت، دوستی کا کوئی علم نہیں. اس لیے بڑے اور چھوٹے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں. آخری بات اور ضروری بات، نمبر 5 لکھیے، مقدسین کی رفاقت. اگر سروائیو کرنا ہے اس دنیا میں، روحانی زندگی میں، تو مقدسین کی رفاقت ہماری پروٹیکشن ہے. بہت ایماندار اس لیے رہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. وجہ وہ مقدسین کی فیلوشپ میں نہیں رہتے، سینٹس فیلوشپ. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اکیلے ہی رہتے ہیں، کسی کلیسیا میں نہیں جاتے،
ایمانداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے۔ تو مانیا خدا ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو مقدسوں کی رفاقت بھی تو خدا نے مقرر کی ہے۔ لاہور میں ایک چھوٹا بچہ گم ہو گیا، مجھے بات یاد ہے، کلام میں وہ ایسی باتیں شامل نہیں کرتا۔ تو بچہ چھوٹا سا تھا، وہ گلی میں نکل گیا ادھر ادھر، وہ پتہ نہیں کدھر گیا، تو شور پڑ گیا۔ تو اماں بڑی پریشان ہو گئی، دادی کہتی وہ منڈے کا پتہ کرو، وہ بچے کا پتہ کرو۔ وہ ساتھ کسی نے کہا بے لب جانا بچہ اتنے ہی ہوئے گا جی، خدا وہ نال ہے۔ بےبے آدھی بھی 100 خدا نال ہوئے کہ بندے بھی تو انہوں پھڑ پھولنا، خدا پتہ کرنا، چھیتی کرو۔ تو 100 دفعہ خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن مقدسوں کی رفاقت کے بغیر یو آر ان ڈینجر۔ اگر بھیڑ باڑے کے اندر نہیں اکیلی گھاس کھا رہی ہے کہیں دور، بھیڑیے کے لیے، ریچھ کے لیے، شیر کے لیے ایزی ٹارگٹ ہے کہ نہیں؟ اگر چھوٹا سا چوزا مرغی سے دور چلا جائے دانے دنکے کے لیے، دوسری چوزوں کو چھوڑ دے، مرغی کو بھی چھوڑ دے، نکل جائے، کیوں بھائی خطرہ ہے کہ نہیں؟ چیل آئے گی اٹھا کے لے جائے۔ خبردار، اکیلے اکیلے زندگی نہیں گزارنی۔ مقدسوں کی رفاقت، اعمال دوسرے باب میں 41 اور 42 آپ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ نجات پاتے تھے، بپتسمہ لیتے تھے، غور سے پڑھے اعمال دوسرا باب 41 42 لکھا ہے، رسولوں سے رفاقت رکھتے تھے۔ کن سے؟ رسولوں سے۔ ایسے ہی نہیں بیٹھ کے گپے شپے ہانکنے والوں کے پاس بیٹھ گئے، ٹھٹھے مذاق کرنے والوں کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ ایماندار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں شغل مغلی پسند ہوتا ہے۔ مقدسوں کی رفاقت انہیں پسند نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں سیریس باتیں ہوتی ہیں، کلام کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو رسولوں سے رفاقت رکھتے، رسولوں سے تعلیم پاتے، رسولوں کے ساتھ اشارہ بانی میں شریک ہوتے، رسولوں کے ساتھ وہ دعا میں مشغول رہتے تھے۔ اس لیے وہ برگشتہ نہیں ہوتے، گمراہ نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، بلکہ سارے یسوع کی طرح منادی کرتے تھے۔ اور فقیہ فریسی اور ان کی ساری کونسل حیران تھی کہ ہم تو ان کو ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ یسوع کا نام نہ لینا یروشلم میں، لیکن وہ یہ کیا ہے جی، ایک یسوع جو بڑا شور کرتا تھا ہر طرف، اس کو تو ہم نے بند کر دیا، قبر میں ڈال دیا، سولی تو یہ کہاں سے بڑھتے جاتے ہیں؟ کس طرح یہ 80,000 لوگ یروشلم میں کرسچن ہو گئے؟ تو ان کی حیرت گم تھی، ہوا کیا؟ وہاں جتنے ایماندار بنتے تھے وہ مسیح کی طرح منادی کرتے تھے۔ ہاللیلویا۔ ہر کوئی گواہ تھا، ہر کوئی دوسرے بیمار کے لیے دعا کرتا تھا، ہر کوئی دوسرے کی مدد کرتا، ہر کوئی زندہ گواہیاں دیتا تھا۔ اس لیے لوگ بڑھتے ہی جاتے تھے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، نہ رومیوں کو نہ یہودی اتھارٹیز کو، کہ ہاؤ کرسچن آر گروئنگ ڈے بائی ڈے، فلرشنگ، سروائیونگ۔ اس کے پیچھے یہ بات تھی، ان کی آپس کی فیلوشپ تھی، ڈیپر فیلوشپ، آل تھنگس کامن۔ یہ ہے رفاقت کا جو گریک ورڈ ہے کنونیا، اس کا مطلب آل تھنگس کامن۔ وہ خود ہی کتاب کی طرح آپس میں جب بیٹھتے تھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ غم ضرورت ہر ایک چیز اوپن ہوتی تھی، اور جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں بھائی بہن کو کوئی کمی ہے کسی چیز کی، فوراً پوری کرتے تھے۔ دس از اے ریئل کرسچن فیلوشپ۔ تو مجھے اور آپ کو ایسے ہی کرنا۔ جوانوں کے لیے خاص لکھا، کاش کہ سارے یوتھ کے بچے یہاں ہوتے اور وہ سنتے۔ پولس نے تموتھیوس کو لکھا، دوسرا تموتھیوس 2:22، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ آج کل کے جوان چرچ چھوڑ کے بھاگتے ہیں کسی اور طرف، فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جانا، فلاں دوستوں کے پاس جانا، فلاں جگہ ہماری میٹنگ۔ یہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ
خدا کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان مقدسوں کی رفاقتیں، اٹھو بیٹھو، وہاں تمہاری حفاظت ہے، وہاں سروائیو کرو گے۔ اور عبرانیوں 10:25 میں رسول نے لکھا ہے، جوں جوں مسیح کی آمد قریب ہو رہی ہے، بے دینی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، تمہارا تحفظ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ روحانی رفاقت کو مضبوط کرو۔ کئی دفعہ میں اپنے اندر پریشان ہو جاتا ہوں، میں آتا ہوں یہاں، مہینہ 2 مہینے رہ کے چلا جاتا ہوں، ایماندار میرے قریب نہیں آتے، کوئی ملنے کے نہیں آتا، کوئی بیٹھنے کے لیے آتا، کوئی سوال بائبل کا پوچھنے کے لیے آتا۔ کئی دفعہ میں اداس ہوتا ہوں کہ اتنے ہفتے ہم رہ کے جا رہے ہیں، یہاں کے جو ایماندار ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ کسی خدا کے خادم کے پاؤں کے پاس بیٹھے، ان سے کچھ بائبل کے سوال پوچھے اور کاہن خدا کی شرع کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دے۔ نو، یاد رکھے، میں اپنی صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، پاسٹر بوئس یہاں ہے اور مقدسین ہے، سوچو، ڈھونڈو، دیکھو کون ہے جو راست باز ہے، پاک دل سے دعا کرتا ہے اور زندگی خداوند میں ہے، اس کے پاس بیٹھو۔ اور جو مسیح کی آمد قریب ہو رہی ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے، اکٹھے ہوتے جاؤ ایمانداروں، ایک دوسرے کی رفاقت، رسولوں کی رفاقت یہ بچاتی ہے۔ ایرا گہرا نتھو کھیرا، یہ نہیں کہ جدھر مرضی بیٹھ گئے اور وقت کل کرنا شروع کر دیا، نہ، رسولوں سے رفاقت، رسولوں سے تعلیم پانا، رسولوں کے ساتھ مل کے روٹی توڑنا، رسولوں کے ساتھ مل کے جب دعائیہ میٹنگ ہوگی تو پھر پاک روح آوے ہی آوے۔ ہے جی، مون صاحب گا رہے تھے نا، پاک روح ایڈا ویلا نہیں کہ جتنے اسی گائیے اٹھے آ جانا ہے، یا جہاں ہم کہیں وہاں پاک روح آ جائے، نہیں۔ پاک روح مقدسوں کی رفاقت، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے، وہاں میں ان کے، ویسے سارے ہی مسیح لوگ کہتے ہیں یا 2 یا 3 تیرے نام سے جمع ہوں گے، تو نے کہا میں وہاں موجود، اس نے تو کہا ہے، متی کی انجیل میں تو لکھا ہے، لیکن آتا وہ نہیں ہے، آتا وہ مقدسوں کی فیلوشپ۔ ہاللیلویہ۔ روحانی لوگ، بائبل کے عاشق، خدا کے عاشق، مسیح کے عاشق، پاک روح کے عاشق، بائبل کے عاشق، کلیسیا کے عاشق، وہ چاہے 2-3 ہی ہو، وہاں پاک روح آئے گا، وہاں خداوند یسوع مسیح آئے گا۔ میری دعا ہے کہ جب آپ نے یہ 5 باتیں سنی ہیں، 5 پوائنٹ لکھے ہیں، آپ ان پر میڈیٹیٹ کرنا ہے اور ان پر سوچنا ہے۔ جب گھر میں جاؤ گے علیحدہ بیٹھے، دوبارہ یہ حوالہ جات پڑھیں اور اس خراب دنیا میں، خراب جہان میں، گئی گزری سوسائٹی میں خود اور آپ کی فیملی نوح کی طرح بچے، ہنوح کی طرح اٹھائے جانے کے لیے بالکل فٹ ہو جاؤ، تب ہوگا جب یہ 5 باتیں میری زندگی میں ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو سو ریچلی ان کرائسٹ۔ آمین۔